أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور پیاری بچیوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اپنے سب سے بڑی نعمت اسلام، ہدایت کی نعمت، قرآن کی نعمت سے نوازا۔ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بدولت ہمیں یہ دین ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، اسوہ حسنہ ملا، زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا۔ اللہم صلی بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک سے ہم نے کیا سیکھا، ماہ رمضان کا پیغام جو تھا ہم نے اپنی زندگی میں کتنا اپلائی کیا۔ تو سب سے پہلے رمضان کی برکتیں، سعادتیں، رحمتیں ان لوگوں نے حاصل کی، مبارکباد کے مستحق ہے جنہوں نے رمضان کے تقاضے کو پورا کیا، روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، تلاوت کی، تراویح کا اہتمام کیا اور دیگر نوافل عبادات کا اہتمام کیا، اور اگر اللہ نے توفیق دی تھی تو حج و عمرہ بھی کر لیا۔ تو لہذا اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رمضان جو درس دینا چاہتا تھا، جو سبق دینا چاہتا تھا، جو سکھانا چاہتا تھا، ہمارے اندر وہ کس طریقے سے ہم نے اس کو جذب کیا، کس طریقے سے ہم نے اس کو اپنی زندگی کا جز بنایا، کیسے اتارا۔ سب سے پہلے اخلاص۔ روزہ ہمیں اخلاص سکھاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہی ہم کوئی کام کریں، اور روزہ اس کا عملی نمونہ ہے۔ دیگر عبادات میں آدمی کہہ سکتا ہے کہ نماز دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دکھاوے کے لیے دے رہا ہے، حج عمرہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جو سراپا اخلاص کا نام ہے۔ اس کو یہ وقت ملتا ہے، چانس ملتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کچھ کھا پی لے، لیکن وہ نہیں کھاتا، کیونکہ وہ اللہ کا رضا چاہتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے، صبر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو اخلاص اور یہ اللہ کا خوف جو روزے نے سکھایا ہے، ہمیں زندگی کے ہر معاملات میں اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، کوئی عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص کو لازم پکڑیں۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں اور دین کو اسی کے لیے خالص کر لیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیتیں ہم صاف ستھری رکھیں، کوئی بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کا خوف رکھیں، اور اللہ رب العالمین کا خوف اگر رکھیں گے تو ہمارے اعمال سدھر جائیں گے، اور اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے گا اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ اور
دوسرا سبق یہ تھا کہ وقت کی پابندی، نمازوں کا اہتمام۔ دوسرا سبق کہ ہم نے ماہ رمضان میں تراویحیں پڑھیں، فرض نمازوں کا اہتمام کیا، تو یہ ہمیں زندگی کے دوسرے ایام میں بھی اس پر جمے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان مہینے میں ہم نمازوں کا اہتمام کریں اور شوال کا چاند نظر آئے مسجدیں خالی ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نمازوں کا اہتمام توحید کے بعد، رسالت کے بعد، کلمہ شہادت کے بعد اگر کوئی چیز ہے دوسری بنیاد تو وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز۔ تو لہذا نمازوں کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے۔ نماز کے اوپر بہت سے دروس ہیں، لمبے خطبات ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بیان فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب بھی کوئی مصیبت ہو تو نماز پڑھو اور صبر سے مدد لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانکنی کے عالم میں، یعنی جب دنیا کو چھوڑ رہے تھے، اس وقت بھی آپ نے یہی فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کہ نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تو اس میں سے یہی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے اللہ مجھے اور میری اولادوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ اگر ہم اور آپ نمازوں کا اہتمام کریں تو یقیناً یہ ہمارے لیے معراج ہے، ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور ہم نے تراویح کا بھی اہتمام کیا، تو تراویح نفل عبادت تھی، تو زندگی کے دوسرے ایام میں بھی ہمیں نفل عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے فرض نمازوں میں اگر کوتاہی ہو گئی تو نوافل سے اللہ رب العالمین وہ کمی پورا کر دے گا۔ تو لہذا ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز کا اہتمام کریں، فرض نماز کا موقع ملے تو جماعت سے پڑھیں، نہ مل سکے تب بھی وہ کسی بھی طریقے سے نماز چھوڑنے کی کوشش نہ کریں اور دوسرے وقت میں پڑھنے کی کوشش نہ کریں، اسی وقت میں پڑھیں۔ عصر کی نماز مغرب کے شروع ہونے سے پہلے ادا کر لیں، لیکن چھوڑنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اسی لیے ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے کتنی وعیدیں اللہ رب العالمین نے سنائی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے۔ اب تیسری بات، رمضان سے ہم نے جو سیکھا وقت کی پابندی، وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ کس طریقے سے؟ سحری کے لیے وقت ہے، افطار کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے وقت ہے، تراویح کے لیے وقت ہے۔ پوری لائف کو ہمیں بھی ایسے ہی شیڈول کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک پل جو ہو وہ ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو، اور ہم اسی طریقے سے، جس طریقے سے ہم نے رمضان کو زیادہ سے زیادہ وقتوں میں اچھے کاموں میں خرچ کیا ہے، ایسے ہی دیگر ایام میں بھی ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ وقت کی پابندی کے لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے والعصر، زمانے کی قسم کھائی۔ زمانہ کیا ہے؟ یہی وقت ہے۔ جس نے بھی وقت کی اہمیت کو سمجھا اور اللہ کے دین پر لگے رہے وہ کامیاب ہو گئے، اور جس نے بھی وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھا، یہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے نہیں بنایا تو ناکام ہو گئے۔ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو کر اللہ کے عذاب کے شکار ہوئے، اور آخرت میں ابھی اللہ رب العالمین ان کے لیے اپنے غضب کا اور عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وقت کی پابندی کریں، اور بارہا کئی صورتوں میں اللہ رب العالمین نے وقت کی یا وقت کے جز کی، پارٹ کی، ایک قسم کی قسم کھائی ہے۔ کیا فرمایا؟ والعصر، ایک جگہ تو یہ ہے، والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، اور واللیل اذا سجا، رات کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ تو یہ ساری قسمیں کھا کے مطلب کیا ہے؟ جب اللہ رب العالمین کسی چیز کا قسم کھاتا ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات بہت عظیم ہے۔ تو بات یہی عظیم ہے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کی حفاظت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو اس میں سے ایک یہی ہے کہ فرصت کے اوقات کو مصروفیت سے آ جانے سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے میں آ جانے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، کیونکہ ان میں تم کچھ کر سکتے ہو آخرت کے لیے، اور اس کے بعد مشکل ہوتا ہے، بلکہ موت کے بعد تو ناممکن ہے۔ اور بڑھاپے کے بعد ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں تو اس میں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، کمیاں رہ جاتی ہیں، سجدے نہیں ہو پاتے، رکوع نہیں ہو پاتا، قیام نہیں ہو پاتا ہے، چلا نہیں جاتا ہے۔ تو لہذا ہمیں جو یہ وقت ملا ہے ہمیں چاہیے کہ اس کو اچھے کاموں میں لگائیں۔ تو یہ تیسری بات تھی کہ جس طریقے سے ہم نے وقت کی پابندی رمضان میں کی ہے، ایسے ہی پوری زندگی میں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی چیز کہ ہم نے جو رمضان میں اخلاقیات کا مظاہرہ کیا ہے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ یہ اخلاقیات، خوش اخلاقی ہمیں زندگی کے سارے دنوں میں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عمل قول الزور والعمل من عمل، کہ جس نے بھی روزہ رکھتے ہوئے جھوٹی باتوں، برائیوں، بے حیائیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے۔ تو لہذا معلوم کیا ہوا کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زبانوں کی جیسے ہم نے حفاظت کی، جھوٹ سے، چغل خوری سے، گالی گلوچ سے یا بری باتوں سے، تو ایسا نہیں ہے کہ رمضان چلا گیا تو ہم بے لگام ہو جائیں اور بد اخلاقی پر اتر آئیں۔ نہیں، ہمیں تو یہ ہر پل اخلاقیات کا حسین مظاہرہ کرنا چاہیے، حسین مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور عبادت کے ساتھ اخلاق لازم و ملزوم ہے، لازم و ملزوم ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر روزے سے جوڑ کر بتایا کہ جو روزہ رکھے اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ رب العالمین کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی صرف روزہ رکھ لینا کامیابی نہیں ہے، روزہ رکھنے کے ساتھ آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، یہ کامیابی کی بات ہے۔ تو یہ صرف روزہ کے ساتھ نہیں ہے، ساری عبادات کے ساتھ ہے، اور مومن کی ساری زندگی کے ساتھ یہ لاگو ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں بیان فرمایا سورہ ارأیت الذی یکذب بالدین میں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز کو بے وقت پڑھتے ہیں، پابندی نہیں کرتے، جب مرضی آئی پڑھ لیا، جب مرضی آئی چھوڑ دیا۔ جیسے ہم لوگوں کا عمل ہے کہ جمعہ حاضری دے دیتے ہیں، بقیہ ہفتے چھٹی رہتی ہے، یا رمضان میں کبھی حاضری دے دیے، رمضان جانے کے بعد اس سے بھی چھٹی ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز کی پابندی کرنے میں غفلت برتتے ہیں، الذین هم یراؤون، اور جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں ان کے لیے بھی ویل ہے، ویل جہنم میں ایک گھاٹی ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ان کے لیے بھی جہنم ہے جو معمولی چیز دینے سے منع کرتے ہیں۔ معمولی چیز، کسی کو نمک کی ضرورت ہے اور وہ نہیں دیتا ہے، کسی کو ماچس کی ضرورت ہے اور وہ اس کو نہیں دیتا ہے، کسی کو شکر کی ضرورت ہے اور وہ اسے مانگے تو وہ اسے نہ دے۔ یعنی معمولی چیز اگر آپ کو دینے کی طاقت نہیں ہے تو
تو اس کا مطلب آپ کے اندر اخلاق نہیں ہے، آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے، آپ کے اندر ہمدردی نہیں ہے، آپ کے اندر ایثار کا جذبہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو لہذا دیکھو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے نماز کے خاتمے کے بعد اس کو کہا ہے، اخلاقیات کو جوڑ کے بتایا کہ جو معمولی چیز دینے سے کتراتے ہیں اور نماز میں غفلت برتتے ہیں تو ان کے لیے ویل ہے۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ والی حدیث بھی سنیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی قریب ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ایک قدم دور رہے گا، جنت میں داخل ہونے جا رہا ہے، لیکن عالم یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے لوگ پکاریں گے، مظلوم لوگوں کی آواز آئیں گی کہ اے اللہ ظلمنی ھذا وشتمنی ھذا، کہ اس نے مجھ کو میرے اوپر ظلم کیا تھا، اس نے مجھے گالیاں دی تھی، اس نے مجھے بے عزت کیا تھا، اس نے میرے مال و دولت کو لوٹ لیا تھا اور ناحق طریقے سے میرے مال دولت جائیداد کو غصب کر لیا تھا، تو اے اللہ یہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہیں پر اس کا فیصلہ ہوگا۔ فیصلہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جب وہ جنت میں جانے کا فیصلہ ہو گیا تو پھر بعد میں یہ دوسرے لوگ دعوے دار کیوں آئیں گے اور جنت میں جانے سے روکیں گے اور دوبارہ اس کا فیصلہ کیا جائے گا؟ یہ ذلت اور رسوائی کو بڑھانے کا ایک انداز ہے کہ آپ کو ایک بار کہا جائے کہ آپ کامیاب ہیں، اس کے بعد آپ کا رزلٹ چھین لیا جائے اور کہا جائے کہ آپ ناکام ہیں۔ یہ ذلت کو بڑھا دے گا، رسوائی کو بڑھا دے گا۔ تو لہذا اس کے ظالم کی ساری نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کا حساب چکتا ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اور اگر نہیں ہوا تو مظلوم کے سارے گناہ ظالم کے اوپر رکھ دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی عبادت، اسی وقت عبادت کا صحیح انجام اور صحیح فائدہ مل سکتا ہے جب آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اچھے اخلاق پر عمل کریں اور اپنی زندگی میں خوش اخلاقی پر عمل کریں، تب آپ کی عبادت آپ کے لیے ہے، ورنہ یہ ساری محنتیں کسی دوسرے کے رجسٹر میں چڑھ جائیں گی۔ محنتیں آپ نے کی ہیں، کامیاب کوئی اور ہوگا۔ تو لہذا اپنی زبان کھولنے سے پہلے اور کچھ کہنے سے پہلے، کچھ بولنے سے پہلے، کچھ کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لیں۔ اس بارے میں ایک اثر بیان کرتا ہوں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ بہت بڑے امام ہیں، اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے آ کر ان کو برا بھلا کہا، گالیاں دیں، بدزبانی کی، بد کلامی کی، آپ کے شان میں گستاخی کی، تو آپ اپنے ہاؤ بھاؤ سے ذرا سا بھی برا نہیں مانے، بلکہ شاگردوں میں سے ایک شاگرد کو اٹھایا اور کہا یہ کھجور کی ٹوکری اس آدمی کو دے آؤ جس نے مجھے برا بھلا کہا ہے۔ تو شاگردوں نے پوچھا امام صاحب آپ کو اس نے گالیاں دی ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ بجائے جواب دینے کے کھجور کی ٹوکری تحفے میں بھیج رہے ہیں، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تو کہا شاگرد رشید پہلے تم یہ کھجور کی ٹوکری دے کر آؤ۔ جب دے کر آیا تو شاگرد نے پوچھا کہ میں نے تو دے دیا ہے، اب آپ اس معاملے کا حل بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھے نیکیاں دی ہیں، اس نے مجھے اپنی نیکیاں دی ہیں، تو کیا میں اتنا گیا گزرا انسان ہوں کہ کوئی مجھے نیکی تحفے میں دے اور میں اس کو کھجور نہ دے سکوں؟ اللہ اکبر۔ تو کہا یہ کیسے؟ کہا دیکھو اس نے مجھے گالیاں دیں تو انشاءاللہ
قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے بدلے اس کی نیکیاں مجھے عطا فرمائے گا۔ تو جب اس نے اتنا بڑا احسان مجھ پر کیا ہے تو میں نے سوچا کہ لاؤ کھجور کی ایک ٹوکری ان کے تحفے میں بھیج دوں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے ہمارے اسلاف جو اپنی زبان کو کس قدر حفاظت میں رکھا کرتے تھے۔ تو رمضان ہمیں بہت سی باتیں سکھاتا ہے، جس میں سے ہم نے چند باتیں سیکھی ہیں۔ بس اتنا ہی آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم نے کل عید اللہ کے فضل و کرم سے خوشی اور امن و امان اور سلامتی کے ساتھ منایا ہے، جس میں نہ کوئی شور و غوغا ہوا، نہ کوئی ہنگامہ ہوا، اور نہ ہی کسی کو ہم نے کوئی پریشان کیا، اور نہ ہی سماج کے کسی فرد کے لیے ہم نے کسی بھی طرح کی پریشانی کا کوئی سبب بنایا۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان امن پسند ہیں، اور مسلمان جس طریقے سے امن پسند اخلاق رکھتا ہے ویسے ہی اس کا دین ہے، اور یہ امن پسندی خود مسلمانوں کے رب کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ اسی رب کا نام السلام بھی ہے، اور لہذا جو سلامتی اور امن و امان والا مذہب ہو تو اس کے تہوار میں بھی یہ جھلک ظاہر ہوتی ہے۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ایسا امن پسند ہمیں دین ملا، اور ایسا امن پسند ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا، اور ہمیں ایک ایسا تہوار ملا جس میں ہم صرف رب کی بڑائیاں بیان کرتے ہیں، کوئی شیطانی کام نہیں کرتے، کوئی غلط کام نہیں کرتے، کوئی ڈی جے نہیں بجاتے، کوئی راستہ ہم نہیں روکتے، اور نہ ہی کسی انسان کو تکلیف دیتے ہیں۔ انسان تو چھوڑو، ہم تو مردوں کو بھی تکلیف دینا نہیں چاہتے، ان کو بھی کندھوں پر عزت سے اٹھا کر لے جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے درد ہوتا ہو۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم تو چونٹیوں پر بھی مہربانی کا سبق دیتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی چونٹی کو بھی مارنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ ہے ہمارے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا یہ سبق ہے۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ پرامن اور سلامتی کا مظاہرہ اپنے اخلاق سے دیا کریں، اور پڑوسیوں میں خوشیاں بانٹتے رہیں۔ بس اتنا ہی، آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔